वाली मौलाना इब्राहिम अदरी अल्लाह को भाई सारी वाली अल्लाह सवाब कीजिए। खानदान के दीगर लोग अपने भी तमाम मालूम तमाम शोहदा लोग को शामिल करके एक बार सूरह फातिहा 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत। बेटा बैठ जाओ बेटा, दरवाजे पर ही बैठ जाओ, क्या मसला मजलिस तो होने दो। इतनी बार आपको समझाई गया, आपकी समझ में नहीं आ रही बात, ये बैठ जाइए, मजलिस को डिस्टर्ब ना कीजिए। बैठ जाए, दरवाजे पर जो है वो भी बैठ जाए, पीछे बैठ जाए। ये मजलिस सुनने के लिए बेचारे बैठे हुए, रात से बैठे हुए, सुबह से बैठे, फजर से बैठे हुए। बेटा क्यों खड़े हो? ये तो सामने खड़े हो, क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो? बैठ जाओ नीचे। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही मेरी आपको? ऐसे कैसे देखिए छोड़ लेंगे। एक सलाह और इनायत और कैमरे भी लेके आने अपने अपने सबको चैनल चलाने, अपने अपने पता नहीं क्या क्या चलाना है, वो सारे एक मुसीबत है क़यामत में मोबाइल से। एक बार और बुलंद आवाज से सलाह देंगे। आइए सूरह 11 सूरह कुरान मजीद का उसके 88 इंशाअल्लाह। देखिए बात कहाँ तक पहुँचती है। आज अपने पहलू से बात करना चाहते हैं। शहजादे इमाम हसन मुजतबा अलैहिस्सलाम की शादी के नाम से, और जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, जितने हमारे भाई ये सब सुने, तो क्या हमने 1 साल से तय किया हुआ है कि सहाबा का जिक्र करेंगे। तय किया और जिक्र कर रहे हैं, 1 साल से मुसलसल कर रहे हैं जिक्र। उन सहाबा किराम का जिक्र जिन्हें दुनिया भूल गई। ये तादाद बहुत बड़ी है, तादाद बहुत बड़ी। तो हमें अब ये बताना है दुनिया को कि देखें सहाबा को मानता कौन है, किसके पास फजाइल ज्यादा है, ठीक है ना। बहुत से सारे
صحابہ ایسے کہ تو اللہ کے رسول نے القابات دی، منصب دیے، لیکن ان کا ذکر نہیں کیا جاتا. مثلا جناب ابوذر غفاری ہے نا، صحابی رسول نہیں کہ نہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہمارے برادران کے سب کو سنا رہے ہیں، سب کیا یہ حدیث موجود ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا ابوذر سے زیادہ سچے شخص پر. ارے تو بھائی کیوں نہیں بتاتے اپنے لوگوں کو جمعے کے خطبے میں ابوذر غفاری کے بارے میں؟ عمار یاسر، جناب عمار یاسر، ان کے والد اسلام کے پہلے شہید، ان کی والدہ پہلی شہیدہ، جناب یاسر اور جناب سمیہ. کہاں؟ مکے میں پہلے ان کے بیٹے عمار یاسر، ان کے بارے میں فرمایا کہ تقتلوا فئۃ الباغیہ، کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا. جو نہیں بتاتے ان کے بارے میں بھائی بتانا چاہیے نا. جناب ابو ایوب انصاری، بھائی میزبان رسول ہے، میزبان رسول کے بعد بھی کیا ہوا کیا آخر؟ ان کا کس نے گھر جلایا، کس نے لوٹا، کس نے تشدد کیا، کس نے مارا پیٹا، تو ان سے کیا ہوا؟ کوئی ذکر نہیں ہے. جابر بن عبداللہ انصاری، کوئی ذکر نہیں ہے. شہادتین خزیمہ ابن ثابت، صحابی رسول، جن کی ایک گواہی کو اللہ کے رسول نے 2 گواہوں کے برابر کرا دیا، کوئی ذکر نہیں ہے. کیوں؟ اس میں 5-6 نام لیا نا، مشورہ پڑھ رہا ہوں اس پہ پورا. درجنوں نام، درجنوں صحابہ رسول، ذکر نہیں ہوتا. سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا، جناب مقداد کا ذکر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ حذیفہ یمانی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ مسئلہ سے اتنا ہے کہ اگر ان اصحاب کا ذکر کریں گے تو 2 باتوں میں سے ایک بات ہے، وہ دونوں باتیں انہیں پسند نہیں. ان اصحاب کا ذکر کیا جائے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کا سرا مل جاتا ہے جا کے اہل بیت کے ساتھ. ان کا سرا کہاں مل جاتا ہے جا کے؟ اہل بیت کے ساتھ، علی کے ساتھ ہی مل جاتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کے نام سامنے آتے ہیں. اتنی سی بات ہے. تو ہم نے پیغام دے دیا بھائی، جب سب صحابہ کا ذکر کرو بولنا ہم تو کر ہی رہے، ہم تو بیان کریں گے، سارا سال پریشانی ہو جائے گی، پھر ایک نیا بل لانا پڑے گا کہ صحابہ کا ذکر روکو. اتنے نام ہیں ہمارے پاس، اتنا میں ریکارڈ ہو رہی ہے میری بات کی لائف، پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے دنیا میں، ہم ریکارڈ بات کر رہا ہوں. تمہیں تو بھائی نے نام بھی نہیں پڑا، تمہیں تو 5-10 کا کی تمہاری کہانی ختم ہے. ہمارے پاس مجھے سے ناچیز کے پاس 1100 اصحاب رسول کی لسٹ ہے، اور ریکارڈ کہہ رہا ہوں 11، یعنی ہر سال اشعار پڑھتا رہوں تو میرے 10 سال تو آرام سے نکل گئے. صحابہ کرام ہے. تو میرے بھائی وہ کام کرو گے جس میں تم پھنسو نہیں، کیونکہ تاریخ میں ہر وہ کام تم نے کیا جس میں بعد میں تم پھنس گئے. ہم نے تبارہ تھوڑی شروع کیا، جاگی تاریخ میں دیکھو تبارہ شروع کس نے کیا؟ مولا عارفان میں تبارہ ہوا تھا. اور ثبوت، سب سے بڑی ثبوت، سب سے بڑا تاریخی ثبوت حسن نے لکھوا لیا. لکھوایا نہیں لکھوایا؟ تاریخی ثبوت، ہر تاریخ لکھا کہ ہاں حسن نے شرائط میں لکھوایا کہ میرے بابا میں سب و شتم نہیں ہوگا. تو کہتے تھے کہ کب ہو جائے تو آپ لیکن کرنے ہوتا تھا نا، جب ادھر تھا کہ ہاں نہیں ہوگا. اعتراف دور چلیے. یہ تو مختصر سا پیغام تھا، میں نے مجلس شروع کرنے کے لیے. بیٹا اپنی میٹنگیں ختم کر دو، اللہ کو مان دو، مجھے مجلس پڑھ دو. یار کیا مسئلہ ہے؟ یہ بیچارے لوگ صبح سے فجر سے پہلے سے بیٹھے مجلس کے لیے. آپ لوگ کرو، جلسہ نہیں ختم ہو رہا آپس کا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. بلند آواز سے نکل ایک بار صلوات بھیجیے. دیکھیے میرا ساتھ دیجیے گا، جلدی جلدی مطلب بیان کریے. محدود وقت ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہے شبیہ اور شبیہ تعبد جیسے پچھلے سال آپ نے میرا ساتھ دیا تھا، مجھے شہادت پڑھنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لوگ انتظار کرتے سال میں ایک بار ہی بڑھنے سے، مجھے شہادت پڑھنے دیجیے گا مولا کی. انشاءاللہ شبیہ برآمد ہوگی. آپ اور پھر مولا کی شبیہ تعبد جب تک کام تک
دوسرے دن صبح میں ہوتا ہے سارا سلسلہ، لیکن شہادت پڑھنے دیجیے گا. لوگ بعد میں گلا کرتے ہیں کہ ہم شہادت نہیں کر سکتے پوری. ٹھیک ہے، یہ آپ سے میسج ملی. آئیے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ وَإِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. سورہ ہود جناب شعیب کا کلام ہے، یعنی جناب شعیب کلام کر رہے ہیں اپنی قوم سے کہ میں کچھ نہیں چاہتی تم سے. وَمَا أُرِيدُ، کچھ بھی تم سے نہیں چاہتا، سوائے کیا چاہتا ہوں؟ صرف اتنا چاہتا ہوں کہ میں وہ کام نہ کروں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک کام سے تمہیں روکوں اور میں خود اس کو انجام دوں، خود اس کی مخالفت کروں. ایسا نہیں ہے. میں کیا چاہتا ہوں؟ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ. میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے تمہاری اصلاح کر دوں، جتنی مجھ میں قوت ہے. جتنی مجھ میں قوت ہے میری، اللہ جانتا ہے کہ میں اتنا چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح کر سکتا چاہتا ہوں تمہاری اصلاح ہو جائے. جتنی مجھ میں وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، اور میرا پورا توفیق کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ کی طرف سے توفیق ہے میرے لیے. وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْهِ، اسی پر میرا بھروسہ ہے. وَأُنِيبُ إِلَيْهِ، اور اسی کی طرف میری ساری توجہ. سنیں، کیونکہ لوگ جناب شعیب پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے. جناب شعیب گواہ بتاتے تھے کہ میں سوائے تمہاری اصلاح کی کچھ بھی نہیں چاہتا. اب آئیے، پہلے میں فرمان رکھتا ہوں امام حسن مجتبیٰ شہزادہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا، پھر تفصیل پہ جاتے ہیں. ایک سلوات دیں گے محمد آل محمد کا. مولا فرماتے ہیں اس صلح کے بات اپنے لوگوں سے کہ خدا کو اور تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہے، اللہ کو اور تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ اس مسئلے کو سلجھانے میں سوائے اس کے میرا کوئی مقصد نہیں تھا کہ تمہارے قتل عام کو روک دو، مسلمانوں کے قتل عام کو روک دو. یہ دوسرا خدا کی قسم، اس قدم کو اٹھانے کے بعد میرا کوئی مقصد نہیں تھا سوائے اپنے نانا کی امت کی اصلاح. اپنے نانا کی امت کی اصلاح. میرے لیے لڑنا آسان تھا، مولا فرماتے میرے لیے لڑنا آسان تھا، اور میرے لیے جائز تھا کہ میں لڑوں بھی. کیوں؟ وہ نہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، نہ مجھ سے بڑا جنگجو ہے. نہ مجھ سے زیادہ بہادر ہے، نہ مجھ سے بڑا نہ مجھ سے بڑا جنگجو. لیکن میں نے تمہارے خون کو بچایا، تمہارے قتل عام کو بچایا. کیوں؟ سوال آ گیا نا. یہی سوال تاریخ کا، اس کا جواب مجھے یہ بتائیے کس امام کا مقصد خوریزی ہے؟ کس معصوم کا مقصد خوریزی ہے؟ ابھی سمجھا لیتے ہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں. بتائیے کس جنگ میں اللہ کے رسول نے پہلے حملہ کیا؟ سارے حملے اللہ کے رسول پہ ہوئے. جنگ بدر میں کس نے حملہ کیا؟ کافروں نے یا مسلمانوں نے؟ جنگ احد میں کس نے حملہ کیا؟ جنگ خندق میں کس نے حملہ کیا؟ سب حملے تو کافروں نے کی. اور جہاں مسلمانوں نے حملہ کیا پہلے بتا دیا کہ نہیں، لڑنا نہیں جب تک وہ حملہ نہ کرے. جنگ خندق میں، جنگ خیبر میں کتنے مارے گئے؟ 2 سے لے کر 9 تک ہیں، سب کے سب مولا کے ہاتھوں قتل ہوئے، ہے نا. میرا بہت تک سب ہاتھوں کی فتح ہوئی. فتح مکہ میں کتنے مارے؟ مسلمانوں نے حملہ کیا تو بتا دی کتنے مارے؟ نہیں ہے نا. یعنی نہیں قتل نہیں. صلح حدیبیہ ساری شرطیں ان کی اللہ کے رسول نے مان لی. امام حسن نے تو اپنی شرطیں رکھی تھی، حدیبیہ میں تو اللہ کے رسول نے ان کی شرطیں مانی ساری کی ساری. کیوں؟ حالانکہ 1400 مسلمان آئے ہیں کہ مکے میں داخل ہونا ہے، نہیں ہونے دیا. کیوں؟ اس شہر میں قتل نہ ہو، اس شہر میں خون نہ بہے. ہم اگلے سال آئیں گے، معاہدے کے تحت عمرہ کریں گے، طواف کریں گے، چلے جائیں گے، خون نہ بہے. چاہا اللہ کے رسول نے؟ نہیں چاہا نا، نہیں چاہا کہ خون بہے. مولا عارفان ہر جنگ میں ایک حکم ہے کہ خبردار پہلے حملہ نہیں کرنا ہے. جب تک وہ حملہ نہ کرے تمہیں حملہ نہیں کرنا. جنگ جبل میں
تاخیر 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 نازل بلاغہ موجود ہے، یہاں تک کہ اپنے ہی لوگ چلی وہیاں کرنے لگے کہ مولا جنگ سے معاذ اللہ جی چھڑا، اعتراض کر بیٹھے۔ اور مولا جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے میں خوریزی کو روکنا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا کہ خوریزی ہو، میں نہیں چاہتا کہ ایک دوسرے کا خون بہایا جائے۔ صفین 6 مہینے تک چلی، کیوں؟ شروع کے 3 مہینے تو ٹالتے رہے، کوئی راستہ نکلے، انہوں نے نہیں نکالا نا راستہ۔ مولا تو چاہتے تھے کہ کچھ مسئلہ حل ہو، نہیں نکالا۔ نہروان خوارج جب گفتگو کے دروازے بند ہوئے اور خوارج نے کوئی بھی بات ماننے سے انکار کیا، کیا فرمایا مولا نے؟ مارنا نہیں ان کو جب تک یہ تم پر حملہ نہ کرا۔ کھڑے رہے گھنٹوں تک، وہ انتظار کرے تھے کہ علی کا لشکر حملہ کرے گا۔ علی نے منع کر دیا، میرا لشکر حملہ نہیں کرے گا۔ جب تک ادھر سے حملہ ہوا، مولا کے 2 یتیم سپاہی جانباز صحابی جو کہیں گے وہ شہید ہوئے، پھر حملہ کیا۔ آئیے سب سے بڑی مثال کربلا، یہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادہ معاذ اللہ جنگ کرنا چاہتا تھا اور ایک شہزادہ امن کرنا چاہتا تھا۔ آئیے کربلا دیکھتے ہیں، تو پتہ ہے 40 سال 45 سال میں شریف پڑھتے لوگ ان موضوعات ایک سلوات کے لیے فرما دیجیے گا۔ قدم پر زہرا کلا کہتا ہوا قدم پر کہتا ہوا کوئی راستہ شروع کا نکلا ہے، کوئی راستہ شروع کا نکلا ہے۔ عاشور کے دن تک، صبح عاشور تک حسین کے پیغام دے کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک دن جنگ کو ٹالا، 9 کو ہونا تھی، 10 کو بھی کیوں؟ ایک دن اور مہلت نہیں ہو سکتی، کوئی راستہ نہیں، کوئی راستہ نہیں۔ یہاں تک حجت تمام کرنے کے لیے تاریخ میں موجود ہے، زہرا کے لال نے حجت تمام کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ چلو میں یہ ملک ہی چھوڑ جاتا ہوں، میں کہیں اور نکل جاتا ہوں، ہندیا سندھ کا نام ہے، میں وہاں نکل جاتا ہوں، ان سرحدوں سے باہر نکل جاتا ہوں۔ کیوں؟ حجت تمام کرنے کے جنگ میں نہیں چاہتا تھا، جنگ یہ چاہتے تھے۔ میں نے ان کو راستے دیے، کتنے راستے دیے کہ جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، جنگ نہ ہو، لیکن جب جنگ ہوگی تو پھر کیا کرے گا زہرا کا لال؟ وہ تو 72 ہے نا، اگر 72 نہ بھی ہوتے تو حسین کیا کرتا؟ اکیلا حسین ہوتا تو کیا کرتا؟ کیونکہ اس باپ کے بیٹے ہیں دونوں، حسن اور حسین، اس باپ کے جس باپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اگر یہ سارے عرب ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک دوسرے کی پشتی بازی کرتے ہوئے میرے مقابلے پر آ جائیں اور میں اکیلا ہوں تو خدا کی قسم میں اکیلا ان کو پیٹ نہیں دکھاؤں گا۔ یہ اس کا بیٹا ہے، اس کا خط لکھا ہے کہ جانتا ہے نا صفین لڑ چکے ہیں، صفین میں جمل میں، اور جمل میں جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سب نے ناقے کے گرد ایک ڈھیر لگ گئے لاشیں، اور مولا جانتے تھے جب تک ناقہ نہیں بیٹھے گا جنگ ختم نہیں ہو، جب تک یہ ناقہ نہیں بیٹھے گا۔ پہلے محمد حنفی کو بھیجا لیکن اتنا سخت مقابلہ تھا کہ آگے نہیں بڑھے۔ شہزادہ حسن رحمۃ اللہ نے دیکھا اپنے چھوٹے بھائی کا یہ حال، کہتے حملہ کیا علی کے لال اور چیرتا ہوا صفوں کو وہاں تک پہنچے،
اور یہ حسن تھے شہزادے حسن جس کی وجہ سے جنگ جمل ختم ہوئی. ناقے کو پے کر دیا تھا, بیٹھ گیا تھا ناقہ. ذرا سا رنجیدگی کے آثار آئے تھے جناب محمد حنفیہ پہ. دیکھا کہ مجھے بابا نے بھیجا تو میں نہیں کر سکا. حسن نے کام دکھا دیا تو علی نے محمد حنفیہ کو کلیجے سے لگا کے کہا تھا کہ بیٹا رنجیدہ مت ہو, غمزدہ نہ ہو, وہ زہرا کا لال ہے, وہ رسول خدا کا بیٹا ہے, تیرا اس کا کوئی مقابلہ. صفین میں حملے کر رہے حسن. تو مولا کیا فرما رہے نہ تو بلاغہ میں کوئی روک کو اس جوان کو جس طرح سے یہ حملے کر رہے ہیں. مجھے خوف ہے کہ رسول خدا کی اس نشانی کو کوئی آج نہ آ جائے. یہ حسن ہے, لیکن مقصد جنگ نہیں. کیوں؟ جب میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری ہمت پست ہو چکا. کہتے ہیں نا 40,000 وہ 40,000 تھے کون؟ ان میں سے آدھے سے زیادہ وہ لوگ تھے جو امیر شام سے لڑنے آئے تھے. امام حسن سے محبت نہیں تھی, اسی لیے امام حسن نے پہلے قول کیا تھا بتاؤ میری صلح جنگ میں دونوں میں میں تمہارا امام ہوں, دونوں میں میری اتباع کروں گے. کہا کا نہیں, تو جانتے تھے امام کے اندر کی حالت کیا ہے. توڑ دیا گیا تھا. عبیداللہ ابن عباس جیسے آدمی کو خرید لیا گیا تھا. عبداللہ ابن عباس کے بھائی عبیداللہ ابن عباس کو 1 ملین درہم اور آگے منصب, آگے عہدہ, آگے گورنری, آگے ولایت خرید لیا گیا تھا, توڑ دیا گیا تھا لشکر کو. جانتے تھے مولا کہ جنگ ہوئی تو میرے مخلصین کی مختصر زبانیں ختم ہو جائیں گی, سارے مار کے جائیں گے. جب میں نے دیکھ لیا کہ نہیں لڑ سکتے, تم پہ غلبہ ہو جائے گا, تو میں نے تمہیں بچایا تاکہ تم زندگی کر سکتے. اور پھر جب آپس میں تلوار چلتی تو کیا ہوگا نتیجہ؟ صفین میں کیا ہوا مولا عارفان. لیکن جب 20,000 تلواریں اپنی ہی نہیں کرائیں اپنی صفوں میں, تو پھر تماشا دنیا کے سامنے بنا کہ میں آپس میں تلواریں چلی تو روکا نا مولا نے, مالی کو روکا کہ میں کروں گا آ جاؤ واپس, کیونکہ یہ بھی ہزاروں میں ایک دوسرے کو خود ہی قتل کر دے گی. میدان ہماری لاشوں میں پڑ جائے گا, ہمارے آدمیوں کی لاشوں میں پڑ جائے گا. یہ وہ سازشیں تھی جن کو دیکھ رہا تھا زہرا کا لال, اور یہ اس کا سب سے بڑا امتحان تھا. اکیلے جان دے دینا مسئلہ تھوڑی تھا, اس وقت کے مومنین کو بچانا. ارے بھائی آپ لوگ نہیں پڑھنے دو گے مجلس میں سے, کیا کرے آپ کو تھوڑی حیا کر لو بھائی. دروازے کے باہر ہی بیٹھ جاؤ, وہیں بیٹھ جاؤ, جو دھکے دیتے رہو گے میں کیسے پڑھوں. یہ سب مڑ مڑ کے آپ کو دیکھنے مجھے تو دیکھ ہی نہیں رہے. مجھے دیکھے جائیں گے, بیٹھیں گے نہیں نیچے بھی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مسئلہ ہے بہت, لیکن میں سب ادھر دیکھتے ہیں کہ میں کیا بن گیا. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. چلیے کوشش کرتے ہیں ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. پھر مشکل ہو جاتی ہے, لیکن ابھی پھر وہی سوچ رہے ہیں. آپ خود سوچیں کیسے بھی. ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. چلیے کوشش کرتے ہیں مضمون کو آگے بڑھانے کی. تو سمجھ میں آئے کہ کوئی معصوم یہ نہیں چاہتا. دوسری دلیل کہتے ہیں کربلا کے بعد کسی امام نے قیام نہیں کیا نا. چوتھے امام, پانچویں امام, چھٹے امام, ساتویں امام, آٹھویں امام, نویں امام, 10ویں امام, 11ویں امام, کتنے قیام نہیں کیا. تو بھائی تاریخ میں تو جا کے دیکھو ان میں سے کس امام سے کس کی ہمت ہوئی کہ بیعت طلب کرنے. یہ ہے کربلا, یہ ہے حسین کی کربلا. کسی کی ہمت ہوئی نہیں ہوئی نا, جو جانتے ہیں کہ جس سے بھی بیعت طلب کریں گے وہ کربلا بنا دے گا. لہذا کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ پھر کسی امام سے بیعت طلب کرنا. کہتے ہیں نا لوگ کہ باقی اماموں نے کیوں نہیں قیام کیا, تو پڑھنا تاریخ. کسی کی جرأت ہوئی کسی امام سے بیعت مانگا, بلکہ وصیت کر کے جاتے تھے خبردار انہیں مت چھیڑنا, انہیں مت چھیڑنا, اسے تعرض نہ کرنا. یزید کو بھی
یہی وصیت کر کے گئے تھے کہ سب سے کر لینا، حسین سے نہیں، حسین سے تعلق نہ کرنا۔ جو جانتا تھا کہ وہ لعنت پڑے گی جو قیامت تک پیچھا نہیں چھوڑے گی، نہیں مانا یہ نہیں، اس کے حصے میں تھی لعنت قیامت تک کے لیے۔ مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ ملی۔ بس کون حسن جس سے تاریخ میں اتنی بڑی فتنہ، ائمہ ظاہرین کی جنگیں ایک دن، دو دن، ایک مہینے، ایک سال کا نتیجہ نہیں لیتی۔ کربلا نے کب نتیجہ دیا؟ اس وقت تو یہ سمجھے نا کہ ہم جیت گئے، ہم نے قتل کر دیا، ہم نے قیدی بنایا، لیکن وقت گزرتا گیا، جن چیزوں کو خود ہی مشہور کیا تھا، خود ہی ایک ایک جرم بنایا تھا، آج روک رہے کہ روکو، یہ ذکر نہ کرو، نہ کرو۔ ارے بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ سب تو قاتلوں نے خود بتایا تھا۔ انعام کے لالچ میں بتایا تھا کہ نہیں؟ انعام میں ہوا جاتا ہوں اور آگے وہ پڑھتے چلا رہے مسئلہ تو بڑی بہت ہی مشکل ہے۔ آئیو یار کیا آئیو بھائی بیٹھ جاؤ، خدا کو مان لو، تھوڑی دیر کی مجلس ہے، میں مسائل پہ آ رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے یہی تشریف احترام امام حسن مصطفیٰ کی مجلس، کچھ احترام کرو، کچھ مولا کی خاطر مان لو۔ گیٹ بند کر دو، یہ دیکھیں یہ چھوڑ دیں۔ گیٹ بند کر دو۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ مومن کرام بس یہیں بیٹھ جائیے، بار بار بیٹھا۔ بھائی دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ، کیا ہو گیا؟ چلے میں جس کو سمیٹنا ہوں اور کیا کرتا ہے، آپ کو چارہ نہیں۔ ایک صلوات دیکھیے محمد آل محمد۔ خود کو اپنا کیمرہ لانا بھی ضروری ہے۔ بھائی امام حسن کو مانتے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ آپ اندر آگئے تو یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ بھائی ادھر ہی بیٹھ جاؤ، اب تو دروازہ بند ہو گیا، اب تو بیٹھ جاؤ۔ ایک مجلس، سال میں ایک مجلس ہے شہزادہ حسن مصطفیٰ کی، آپ اس کا احترام نہیں کر پا رہے۔ تمام مومنین سے درخواست ہے یہیں پہ بیٹھ جائیں، جہاں کھڑے یہیں پہ بیٹھ جائیں۔ میں درود پڑھوں گا، آپ یہیں بیٹھ جائیں۔ خوشنودی محمد و آل محمد، بلند تر صلوات۔ جزاک اللہ خیر۔ میں نے اس کو ختم کیا، منزل کی طرف آتے ہیں۔ بھائی اب تو خاموش لوگ میں مسائل پہ آ رہا ہوں، اللہ کو مان لیا۔
اعتراف کروانا، اعتراف جرم کروانا۔ میں نے کہا کہ معصومین کی جنگیں لڑائیاں یہ چند گھنٹوں کی، چند دنوں کی، چند مہینوں کی نہیں، بلکہ قیامت تک کے حالات کو پیش نظر رکھتے، کوئی جلدی نہیں۔ مشیت، مزاج مشیت ہے نا، وہاں کوئی جلدی نہیں، تو ائمہ تحریر کے پاس بھی کوئی جلدی نہیں، تو قوم کہاں نکل کے جائے گا؟ جیسے معصومہ کونین نے فرمایا تھا نا دربار میں کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، تم بھی انتظار کرو، اس دن کا انتظار کرو جب وہ عادل حقیقی مسند عدالت پہ بیٹھا ہو گیا۔ حسین کو بھی کوئی جلدی نہیں، ثانیہ زہرا کو کوئی جلدی نہیں۔ ثانیہ زہرا نے دربار میں یہی جملہ کہا تھا، دمشق کے دربار میں یہی جملہ کہا تھا کہ تو جسے اپنی فتح سمجھ رہا ہے نا، تھوڑا سا وقت گزر جانے دے، تھوڑا سا وقت گزرے گا تجھے معلوم ہو جائے گا کہ کون جیتا کون ہارا۔ تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ اللہ نے ہمارے لیے عزت ہی عزت رکھی ہے اور تیرے گلے میں لعنت کا توق ڈالا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے پہلی عورت، لیکن میں نے کہا نا کہ یہاں کوئی جلدی نہیں، معصومین کے جو فیصلے ہیں وہ قیامت تک اثر انداز۔ حسن جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ مٹا دیتے، بھلا دیتے کہ علی پہ تورہ ہوتا تھا، تو علی اس لیے حسن نے سند لکھوائی، بے شک پھاڑ دیا، چنانچہ بھاگو مورخین نے لکھ دیا کہ ہاں حسن نے سب سے پہلے شرط یہی رکھی تھی کہ میرے بابا پہ شب و شتم نہیں ہوگا۔ ہوا 90 سال تک ہوا، تو بتاؤ نا اپنے لوگوں کو کہ یہ تبرہ شروع کس نے کیا تھا؟ بتاؤ، کیوں نہیں بتاتے ہو لوگوں کو؟ ہم نے نہیں شروع کیا، جاؤ تاریخ پڑھو۔ اب یہ مشیت کا انتقام ہے کہ جس پر تم 90 سال تبرہ کرتے رہے، اب قیامت تک تم پر تبرہ ہوگا۔ بچ سکتا ہے یزید؟ یہ سارے دل پیش اس لیے کیے جا رہے کہ یزید کو بچا لے، اور تمہارے باپ دادا نہیں بچا سکے، تم کیا بچاؤ گے؟ بنی امیہ نہیں بچا سکے، بنی عباس نہیں بچا سکے، اب تو پوری دنیا ویسے ہی آزاد ہے بھائی، ساری دنیا میں ان کے کارنامے صبح شام آ رہے ہیں، بیان ہو رہے ہیں، دنیا کو معلوم ہو رہا ہے کہ علی کون، علی کے چاہنے والے کون، یزید کون اور یزید کے ماننے والے کون۔ نقابیں اتر گئی، نقابیں اترنی شروع ہو گئی، نقابیں اتر رہی ہیں، نقابیں بے نقاب ہو رہے ہیں سب۔ جس کا یزید سے تعلق ہے تو اپنے تعلق کا خود ہی اعلان کر کے بتا رہا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کون ہو رہا ہے، ہمیں کیا معلوم کہاں گئی شمر کی اولادیں، کہاں گئی مثل سعد کی اولادیں، کہاں گئی ابن زیاد کی اولادیں، کہاں گئے حکیم ابن طفیل کی اولادیں، کہاں گئے سنان ابن انس کی اولادیں، کہاں گئی حرملہ کی اولاد، کہاں گئی خوری کی اولاد۔ کیوں؟ ان میں تو اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اپنا شجرہ بتاتے۔ یہ تو آج کا زمانہ ہے کہ شجرے چیخ چیخ کر اپنی بردیت کا اعلان کر رہے ہیں۔ چیخ چیخ کر اپنا پتہ بتا رہے ہیں کون کس کے شجرے سے، کون کس کی نسل سے، آگے بڑھ بڑھ کے اس کو نہ کہو کچھ، اس کو نہ کہو کچھ، بھول جاؤ، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے میرے بھائی، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہمارے مسائل کا تو ختم ہو چکا ہوتا نہیں، یہ مشیت کا انتقام ہے۔ یہ کس کا انتقام ہے؟ یہ وہ اعتراف جرم ہے جو حسن نے کروایا تھا، سمجھ میں آیا؟ ہر معصوم اپنے حصے کا
لیکن جتنا بڑا کام ہوگا اتنی ہی بڑی قربانی. حسن کے لیے تلوار سے لڑ کے شہید ہو جانا مشکل کام تھا، خود ہی تو فرماتے نہ مجھ سے بڑا بہادر ہے یہ، نہ مجھ سے بڑا جھگڑو، لیکن میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہارا قتل عام ہے. میں نے مصلحت اسی میں ڈالی. اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میرا مقصد تھا اس خوریزی کو بچا لیا، ورنہ جو مختصر جماعت تھی وہ ختم ہو جاتی. کربلا کے لیے مشکل ہو جاتی حسین کو. زمین ہموار کر دی کہ 72 دوں گا مگر 72 لاکھ سے بڑے ہوں گے، 72 لاکھ پر بھاری ہوں گے. ورنہ اگر مزاج کا فرق ہوگا تو بھائی نے صلح کی تھی، دوسرا بھائی کہہ دیتا آپ نے صلح کی میں تو جنگ کروں گا. جو 72 کے ساتھ رہ سکتا تھا وہ 4000 کم سے کم 4000 کے 4000 کے ساتھ نہیں رہ سکتا تھا، لیکن نہیں جانتے تھے کہ جو میرا بھائی کہہ رہا ہے وہی مشیت ہے. حسین کا امام ہے، حسن مذاق تھوڑی ہے. لہذا حسین خود اطاعت کر کے بتا رہا ہے کہ امام کی اطاعت کہتے کسے. امام کی اطاعت ہوتا ہے کہ بس ختم کر دیا میں نے بہت کچھ پڑھنا چاہتے تھے لیکن آپ کے حالات نے اجازت ہی نہیں کی مجھے. بس یہ وہ حسن جس کے بعد گمراہ ہو گئے، کنفیوز ہو گئے لوگ. کوئی میڈیا نہیں ہے بتانے والا، کوئی سمجھانے کے لیے اخبار نہیں، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، کچھ نہیں. بس ایک پروپیگنڈا مشہور کر دیا گیا، ساتھ چھوڑ دیا. تو کتنے ساتھ چھوڑا؟ تاریخ کو پڑھو. ساتھ چھوڑنے والے تھے کون؟ شیعہ نام یاد کر لیا. اگر شیعوں نے ساتھ چھوڑا تھا تو آج تک قیام کون کر رہا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. 1400 سال کی تاریخ میں تم نے گھر تو غبار ڈالا، سارا اپنا ملو اٹھا کے ڈال دیا. 2 چھوٹی باتیں مجلس ختم ہو. چھوڑو 1400 سال. آج بتاؤ، آج ہزاروں قتل کر دیے گئے، لاکھوں گھر لوٹ لیے گئے، برباد کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے. بتاؤ کسی نے حسین کا ساتھ چھوڑا؟ بتاؤ کسی نے علی کا ساتھ چھوڑا؟ بتاؤ کسی نے اہل بیت کا ساتھ چھوڑا؟ یہ ہے شیعہ جو کل بھی اہل بیت کے ساتھ تھا، آج بھی اہل بیت کے ساتھ ہے. لبیک یا ثابت کرنا مشکل ہے. بتاؤ نا آج کون کھڑا ہے؟ ایسے ہوتے جو چھوڑ کے بھاگ چکے ہوتے نا ضرور سے تب کیا آگے سرنڈر کر دیتے نا. سرنڈر کیا نہیں کیا. اور چلو شیعوں نے ساتھ چھوڑا، تمہارے بڑے کہاں تھے؟ تم کہاں مر گئے تھے؟ کیا تمہارے رسول کا نواسہ نہیں تھا؟ تمہارے رسول کا نواسہ نہیں تھا کیا؟ تو تم نہیں کرتے نا. اب سانپ سن جاتا ہے چپ. بے وفائی کرتی نا شیعوں نے. تو تمہارے کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے؟ سارے افریقہ میں چلے گئے تھے. عالم اسلام خالی ہو گیا تھا، کدھر آ گئے تھے؟ نکلتے نا کہ ہمارے رسول کا نواسہ ہے، شیعوں نے بے وفائی کی، ہم ساتھ دیں گے. اتنا بڑا جھوٹ. آنکھوں میں دھول جاؤ تو خود آتے نا. پھر اگر تم آئے ہوتے تو کہنے کا حق کر رہا تھا، مگر تم تو شام کے لشکر میں تھے. تو شام کے لشکر میں تھے. کوفے والے شیعہ تھے، شام سے جو لشکر آئے تھے یہ کس کا تھا؟ یہ کون تھے؟ یہ کہاں کا لشکر تھا؟ بس اوپر پہ کہتا بکے جاؤ، بکواس کیے جاؤ. 1400 سال کی دھول تاریخ پر پڑی ہوئی جس کو ہٹانا بڑی محنت کا کام ہے. لیکن اطمینان رکھو، سب ہٹا کے دکھا دیں گے آپ کو حقیقت کیا ہے. سب کو جب اپنے اپنے چہرے آئینوں میں نظر آئیں گے تو بھاگتے نظر آئیں گے میدان سے. سمجھ میں آئی؟ ابھی تو تم نے شروع کیا ہے، کھیل تم شروع کرتے ہو، ختم ہم کریں گے. اطمینان رکھو، یہ تاریخ کا اصول. ہمیشہ تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری، آج بھی تم نے اپنے پیر پہ کلہاڑی ماری. بے فکر رہو، تمہیں آخر تک پہنچائیں گے. پھر تم جان چھڑانا چاہو گے ہم تمہاری جان چھوڑیں گے.
دیا کہ اصل میں قاتل ہے کون؟ اشعث بن قیس شیعہ، منافق ابن منافق، اس کا بیٹا محمد ابن اشعث شیعہ جس نے خط لکھے تھے، کہتے خط لکھے تو شیعہ کا جس نے خط لکھے، شیعہ بیچارہ جیلوں میں تھا، زندانوں میں تھا، مختار ثقفی کے ساتھ، ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ، سلیمان بن سرد خدائی صحابی رسول کے ساتھ، مسیب کے ساتھ 6000 شیعہ، 4 سے 6000 شیعہ زندانوں میں ڈالا گیا تھا، صرف اس لیے کہ معلوم تھا یہ باہر رہیں گے تو حسین کی مدد ہو جائے گی۔ باقی دغاباز سے ان کا شیعہ سے کیا تعلق؟ وہ دوسری لشکر میں آگئے جس کے حسین کو قتل کیا، حسین نے نام لے لے کر کہا کہ تم نے سب لکھا تھا مجھے خط، شیعہ نے کب ساتھ چھوڑا؟ شیعہ نے کب ساتھ؟ یوسی اشعث بن قیس کی بیٹی جعدہ بنت اشعث، بس عزادارہ نے امام حسن وعدہ پورا کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے صالح رشتہ آپ نے مجھے شہادت پڑھنے دی تھی، مجھے شہادت پڑھنے دیجئے گا، کیونکہ آپ یقین جانے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں پورے پاکستان سے مومنین اس مجلس کے لیے آتے ہیں، بیرون ملک سے دوسرے ممالک سے آتے ہیں، معلوم ہے نا؟ اور پھر بعد میں پڑھا کرتے ہیں کہ مولانا پوری شہادت نہیں پڑھی، مجھے پڑھنے دو بھائی، تو شہادت مولانا نہیں پڑھے، میں کیا کروں؟ آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، شہادت پوری نہیں پڑھ پاتا نا، آج مجھے پڑھنے دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ پڑھنے دیجئے گا تاکہ میرے بھائی بہنوں کی سب کی، میری بچیوں بیٹیوں کی سب کی، بیٹوں کی تسلی ہو جائے۔ یہ جعدہ بنت اشعث، اب یہ نہ کہیے گا کہ امام نے شادی کیوں کی، ورنہ بات آگے تک چلی جائے گی، انبیاء تک، یعنی جناب نوح اور جناب لوط تک چلی جائے گی، کہ وہ بھی تو نبی تھے، معصوم تھے، کیسے ایسے زندگیاں ان کے گھروں میں آ گئی ہیں۔ یہ مشیت الہی، اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، تابع ہے مشیت کے تابع، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ اہل بیت کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے جو اللہ چاہتا ہے، سوائے اس کے جو سب سے بڑی رکاوٹ کون؟ یزید کو خلیفہ بنانا ہے، یزید کو بادشاہ بنانا ہے، رکاوٹ کون سب سے بڑی؟ حسن، 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 جب تک حسن ہے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، کیوں؟ چاہے شرائط پھاڑ دی لیکن حسن کی صورت میں باقی ہے۔ حسن کو دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، سب کو شرطیں یاد ہیں، کیا کیا شرطیں ہیں نا، کیا کیا شرطیں سب یاد، لہذا حسن کو راستے سے ہٹائے بغیر مروان لعنت اللہ علیہ، یہ وہ ملعون ہے، اس کو، اس کے باپ کو اللہ کے رسول نے مدینہ بدر کیا تھا، حکم دیا تھا کہ جب تک زندہ ہے واپس نہیں آئے، اور یہ حکم پر عمل کیا، پہلے اور دوسرے دور میں بھی عمل ہوا، کس مروان کو ہائر کرتا ہے، یعنی اسی کا آدمی ہائر کرتا ہے، یہ ڈھونڈ کوئی معاملہ ایسا، اس نے کوشش شروع کی، کنیزوں کے ذریعے، خواتین کے ذریعے جال پھیلایا، جعدہ بنت اشعث، اس کو تلاش کیا، خط لکھتا ہے کہ میں نے تلاش کر لیا، اشعث کی بیٹی، اشعث تو مر چکا تھا، اشعث بن قیس کی بیٹی حسن کے گھر میں ہے، اور ہم اس کے ذریعے اپنا کام کر سکتے ہیں، جو لالچ دے سکتا ہے دے، جتنا پیسہ دے سکتا ہے دے دے، اس کے باپ کا تو ہے نہیں، بیت المال کا ہے نا، کس کا ہے؟ بیت المال کا ہے، لوگوں کو خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے جتنا استعمال کرنا ہے کیے جاؤ، باقی دے اس کے کنیزوں کے ذریعے پیغام بھیجا، دیکھ لاکھوں دینار سونا چاندی ہو تو اپنی جگہ، لیکن یہ یاد رکھ کہ کل تم ملکہ بنے گی، اس شخص کی جو پوری دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بننے جا رہا ہے، تو ملکہ بن جائے گی، کوئی نہیں، بس اس کو لالچ میں لیا، اس نے امانت کی ظاہر کیا۔ اچھا اس سے بار بار مولا کہتے تھے کہ دیکھ میرے ساتھ غداری نہ کرنا، اسی سے کہتے تھے میرے ساتھ خیانت نہ کرنا، جیسے مولا ابن ملجم لعنت اللہ علیہ سے کہتے تھے میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گا، 3 بار اس کو بیعت دی تھی نا، میرے ساتھ خیانت تو نہیں کرے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے قاتل ہے، جوتا سے بار بار کہتے تھے خیانت تو نہیں کرے گی نا میرے ساتھ، وہ کہتے تھے میں فرزند رسول آپ نوکرانی آپ کی کنیز قدموں میں بیٹھ جاتی ہوتی تھی، میں کیسے آپ سے خیانت کروں؟ منصوبہ طے ہوا، زہر حلال، ایک منٹ زہر کے بارے میں سن لیجیے مجھ سے، مبالغہ نہیں کروں گا، دلیل دوں گا، دلیل، ایک شیشی زہر بھیجا،
कहीं से या कहाँ से मंगाया है गैर हलाल, और खत भेजा कि इसकी खूबी ये है कि इसके चंद कतरे अगर दरिया में डाल दिए तो आबी हयात खत्म, यानी दरिया में जितनी भी जिंदगी है जितने भी हवाले से मर जाए। अब बात हमारे लोग इस पे कहते मुबालिगा है, मुबालिगा मैं आज बता दूं आपको, एक मुट्ठी जरा से जरासीम खुदा ना करे बंगलादेश में डाल दो, पूरा पाकिस्तान जहरीला पानी पिएगा। तरवेला में डाल दो, ऐसा हुआ, बीमारियां ऐसे थोड़ी फैली, मिनरल वाटर ऐसे थोड़ी बिक रहा है, पानी को जहरालूद कर दिया गया। अब पूरे पाकिस्तान में जहां जा रहा है पानी, हेपेटाइटिस, जिगर, गुर्दे, सांप, फेफड़े, समझ में आ रही बात, और ज्यादा मिकदार में डाल दे तो और ज्यादा, समझ में आ रहा है। इसीलिए ये मैंने इशारा दिया, ये बड़ा तफसीली मौजू है। बस ये चंद ये हसन के पीने के पानी में मिला दें, हम अपने मकसद तक पहुंच जाएंगे। वो जहर दिरहम दीनार के साथ जो खुदा को तमीज़ों के जरिए पहुंचवाएंगे। अब ये इंतजार है मलूना लानतुल्लाह अलैहा, ये इंतजार। बस जिस शख्स इसके घर पे हैं, इस मलूना ने वो एक शीशी जो जिसके चंद कतरे दरिया के लिए काफी थे, उस पूरे ज़र्फ़ में वो शीशी हो गया जिसके मौला हसन के पीने का पानी। जनाब खुदा कोई हम नहीं सुनाए, हमें आले को सुन गया। रात के पहर में जो गुज़िश्ता शब्द गुज़री ना, ये बड़ी क़यामत की शब्द गुज़री। मैं जानता हूँ यहाँ मोची में लोगों ने भी जाग के गुजारी है, रात पर अज़ादारी के साथ गुजारी है ना, ये वही शब्दारी है। मतलब रात हो चुकी हसन मुजतबा के घर में पानी तलब, इस मलूना ने उसी ज़र्फ़ से कूज़ा भर के निकाला इमाम के सामने। इमाम ने लबों से लगाया तो बस जुर्अतैन, कितने घूंट? दो। दूसरा घूंट, पहला घूंट तो चला गया सीने, दूसरा घूंट पूरा नहीं गया। क्यों? इमाम के हाथ से कूज़ा छूटने गिरा, इमाम का वजूद लरज़ने लगा। सुनो सुनो, जब ये कूज़ा टूट के कच्ची जमीन पर गिरा, जमीन कच्ची थी, तो ये पानी ऐसा जहर आलूद था कि इसने मट्टी को काट दिया, जोश मार दिया। इमाम ने दोनों हाथों से कलेजा थामा और कलेजा थाम कर कहते मलूना तूने वही किया ना जिसका मुझे डर, लेकिन याद रख, तू कभी अपनी मुराद तक नहीं पहुंचेगी। मुझे पढ़ने दो बेटा, अभी खरी नहीं निकलेगी जब तक मैं नहीं कहूंगा। तू अपनी मुराद तक नहीं पहुंचेगी, तू अपने मकसूद तक नहीं पहुंचेगी। हसन के घर से सदाए आहो फुला बुलंद होना शुरू हुई, हाशमियों के घरों के दरवाजे खुलना शुरू। सबसे बेटा बैठे रहो, सबसे पहले पहुंचने वालों में कौन? सानिया ज़हरा ज़ैनब और हुसैन। मुझे नहीं मालूम पहले कौन है, मैं तो इतना जानता हूं कि बहनें, बेटियां, भांजियां, भतीजियां सब हसन के महरम जमा हो गए, हसन के भाई जमा हो गए, और हसन का जिगर कट कट के गिरने लगा। बहन दौड़ी, लगन लेकर आए। यही है ना रिवायतों में कि हसन का जिगर कट कट के लगन में गिर रहा था। नहीं अज़ादारों में हमेशा एक बात कहता हूँ, नहीं मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। क्या करूं, मैं नहीं मानता। क्यों? मुझे बताओ, जब करबला में हुसैन के गले पे खंजर चल रहा था, उसकी माँ ज़हरा आई थी या नहीं? आई थी ना। बैठे रहो। फिर कैसे हो सकता है कि हसन के जिगर के टुकड़े कट कट कर गिरे और माँ ज़हरा ना हो? अरे ये दामन है ज़हरा का जिसमें जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे। वसीयतें की, सबको वसीयतें की, आसिम के लिए फरवा को वसीयतें की। सुनो मेरे बच्चों, ये जुमले सुनो, कयामत के जुमले हैं ये आखिरी। सुनो, ये बहनें, बेटियां,